قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑی اہمیت کا حامل، بڑی توجہ کا قابل، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور کسی چیز کی قدر اور منزلت اس وقت تک صحیح طریقے سے انسان کے دل میں پیدا نہیں ہو پاتی جب تک اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت کا علم نہ ہو۔ تو آج یہ خطبے کے اندر مختصراً اللہ کی توفیق سے رمضان کے مہینے کی خصوصیات، رمضان کے مہینے کی شان اور عظمت کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے پہلی فضیلت، اگر اس کے نام کے اندر ہی غور کیا جائے تو اس کا نام ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کا نام ہی اس کی فضیلت کے بیان کے لیے کافی ہے۔ اس کے نام کا معنی کیا ہے؟ اس کے نام رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اسی کا ہی ادراک ہو جائے تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، را میم غاد، یہ اس کے حروف کا مادہ اصل ہے۔ رمض جلنے کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے رمض یومنا۔ عرب زبان میں یہ اس وقت جملہ بولا جاتا ہے رمض یومنا کہ جب دن جو ہے وہ سخت گرم ہو، اس وقت کہا جاتا ہے رمض یومنا، ہمارا دن جل گیا، سخت گرمی ہو۔ اور للطائر العاطش، اس کو بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے پیاسا پرندہ، جو پیاس کی وجہ سے جل رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جل رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے رمض الطائر۔ تو اس کے معنی کے اندر جلنا پایا جاتا ہے رمضان کے معنی کے اندر۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُحَرِّقُ الذُّنُوبَ، کیونکہ رمضان کا مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس کے نام کے اندر ہی کتنی فضیلت ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا مہینہ ہے، انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دینے والا مہینہ ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے تاجر لوگوں کے کچھ سیزن ہوتے ہیں کمائی کے، تو یہ کمائی کا نہیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کمائی کا سیزن بنا لیا ہے، حالانکہ یہ کمائی کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، مال اور دولت کمانے کا سیزن نہیں۔ ہمارے لیل و نہار اللہ کے گھر میں گزریں، اس مہینے کے اندر اس کا خصوصی اہتمام ہو۔ باقی 11 مہینوں میں محنت کریں، اس مہینے میں
وہ یہ نہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں مزدور ہوں، مجھے مزدوری کرنا ہوتی ہے، 11 مہینے اپنے لیے کماؤ، بچوں کے لیے کماؤ، 1 مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دو، 1 مہینہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے لیے جو ہے وہ 1 مہینہ وقف کر دو۔ جیسے تاجر لوگ جو ہے وہ سیزن میں سب کو معذرت کر لیتے ہیں، بھائی معذرت، کوئی شادی نہیں، کوئی بیاہ نہیں، کوئی فنکشن نہیں، صرف ہم نے اپنے سیزن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، سیزن لگانا ہے۔ تو ایسے ہی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، سب کو معذرت کریں، سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے ایک اللہ کے حضور جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں۔ محترم بھائیو، یہ کمائی کا نہیں، نیکیوں کا سیزن ہے، اس کو واقعی نیکیاں کما کر اللہ کو منا کر اس مہینے کو گزاریں۔ اور محترم بھائیو، یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کا نزول ہوا، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو محترم بھائیو، قرآن یہ تو ایک بذات خود بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام انسانوں تک، اللہ کا پیغام انسانوں تک اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ تو محترم بھائیو، یہ بھی ایک اس مہینے کا اعزاز ہے کہ اللہ کا کلام جس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اللہ کے کلام کے نزول کے لیے جس مہینے کو چنا گیا، جس مہینے کو مختص کیا گیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جب پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پوری کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ انقلابات برپا ہو جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا سفلت الشیاطین ومردت الجن، پہلی تبدیلی جو رونما ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین اور سرکش قسم کے جن جو ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادَ مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او خیر کے متلاشی، او خیر کے متلاشی ادھر متوجہ ہو، او خیر کو تلاش کرنے والے، خیر کو ڈھونڈنے والے اس طرف متوجہ ہو جا، خیر کا مہینہ آ گیا۔ اور فرمایا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، او گناہوں کے اندر لتڑے ہوئے، او برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اقصر، اب تو باز آ گیا، اب تو رک جا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، جہاں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں وہاں رحمتوں کے دروازے بھی اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں پہلی رات کو ہی رونما ہو جاتی ہیں، پہلی رات سے ہی ایسا ہوتا ہے اور سارا رمضان ایسے ہی برکتوں اور رحمتوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو دیکھیں، پہلی تبدیلی
کہ سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں اور جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسی صورتحال ہو کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جانے والے، لوگوں کو برائی کی طرف لگانے والے شیاطین جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، قید میں ہیں، اور نیکی کرنا آسان ہو چکا ہے، گناہ سے بچنا بہت ایزی ہو چکا ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص محترم بھائیوں پھر بھی گناہ کرتا چلا جائے رمضان کے مہینے کے اندر بھی، تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے اس کے دل کے اوپر مہر تو نہیں لگ گئی، اس کے دل کے اوپر وہ زنگ تو نہیں چڑھ گیا، کفر کا زنگ، نفاق کا زنگ۔ تو محترم بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلا رمضان ہم نے گزارا، اللہ کرے یہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اور محترم بھائیو یہ رمضان ہمیں نصیب ہو گیا تو یہ رمضان نصیب ہونے سے ہی درمیان میں پچھلے رمضان سے یہاں تک ہم نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین صرف رمضان کی برکت سے ہی معاف فرما دیتے ہیں، صرف رمضان کی برکت سے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو معافی سے ہی معاف ہوں گے، لیکن صغیرہ گناہ جو انجانے میں انسان کو پتہ بھی نہیں چل سکتا انسان سے ہوتے رہتے ہیں، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اگر یہ رمضان کسی بھائی کو مل جاتا ہے، تو اس رمضان کو پا لیتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، صرف رمضان پانے کی برکت کی وجہ سے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسری پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول آج خلاف معمول آپ نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور کہا من ذکرت عنده فلم يصلي عليك ابعده الله فقلت آمین۔ جبریل امین نے دعا کی، بد دعا کی کہ اللہ کے رسول آپ کے سامنے کسی شخص، آپ کا نام کسی شخص کے سامنے لیا جائے اور وہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، فلم یصلی علیک، آپ پر درود نہ پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا اب ابعدہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس انسان کو ذلیل و خوار کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیں محترم بھائیو، بد دعا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا کے اوپر آمین کہنے والی ہستی جو ہے وہ سرتاج الرسل ہے، اور اس بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم بھائیو، ہماری بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے ہمارے سامنے، ہم درود نہیں پڑھتے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، اپنی زبان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بدعا لگ جاتی ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کیوں کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا من ادرک احد والدیہ فلم یغفر لہ ابعدہ اللہ فقلت آمین۔
جبریل نے بد دعا کی کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ سے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو ذلیل اور خوار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہنے کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بد دعا کی، ومن ادرک رمضان فلم یغفر له عبدہ اللہ فقلت آمین۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے، اللہ سے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ محترم بھائیو، معمولی سستی کی وجہ سے اگر ہمارا رمضان جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی گزر گیا، جیسے ہم پہلے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کر جو ہے وہ اپنے شب و روز گزارتے تھے، اپنا ٹائم پاس کرتے تھے، روزہ بھی ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہوئے گزر گیا، رمضان سارے کا سارا ایسے ہی گزر گیا، اور موبائلوں کے ساتھ کھیلتے کھلاتے ہوئے ہمارا رمضان گزر گیا، تو محترم بھائیوں پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا، اس کو مد نظر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کی بد دعا نہ لگ جائے اور لگے گی۔ جو شخص رمضان پاتا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہیں کروا لیتا، بخشوا نہیں لیتا، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر آمین کہیں اور پھر وہ بد دعا لگے نہ اور وہ بد دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بخشوائیں، اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے معاف کروا لیں، ایسے گناہوں سے پاک اور صاف اللہ تعالیٰ سے کروا لیں۔ محترم بھائیو، جیسے کیوم ولدتہ امہ، جیسے ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے اپنے رب سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کروا لیں۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین صرف گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والی ذات نہیں بلکہ اس چیز پر بھی قادر ذات ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کوئی سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو مہینہ ہے یہ درجات کی بلندی کا مہینہ ہے، درجات کی بلندی کا مہینہ۔ اور محترم بھائی، پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، سن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اکٹھے مسلمان ہوئے اور پھر چلے گئے۔ ان میں سے ایک زیادہ نیکوکار تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، اور وہ شہادت کی موت بھی مر گیا، شہید بھی ہو گیا، اور ایک بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتا تھا، لیکن وہ شہید ہونے والے سے اپنے دوسرے ساتھی سے 1 سال کے بعد طبی موت مر جاتا ہے، قدرتی موت۔ اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص بعد میں طبی موت مرتا ہے، یہ اس شہید ہونے والے سے اور زیادہ عبادت گزار شخص سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی، کہ یہ 1 سال اس کے بعد زیادہ نہیں زندہ رہا، 1 سال کی اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے رمضان کو بھی پایا، اس وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ یہ رمضان ہے۔ اور اگر کوئی شخص لمبی عمر، زیادہ عمر جیتا ہے، عموماً ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار میں جلدی جلدی مر جاؤں، ویسے ہی زندگی جو ہے وہ زیادہ زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو، رمضان زیادہ سے زیادہ رمضان پانے کی خواہش دل کے اندر رکھیں،
یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ رمضان نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ رمضان کا مہینے جو ہے وہ میری زندگی کے اندر آئیں، اور رمضان کی برکت کی وجہ سے دیکھیں ایک شخص اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ عام طبی موت مرتا ہے، شہادت کی موت بھی نہیں مرتا ہے، تو وہ اس شخص سے آگے نکل گیا درجات میں، اس شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا کہ جو زیادہ عبادت گزار بھی ہے اور شہادت کی موت بھی مرتا ہے، شہید بھی ہے، اس سے پہلے وہ جنت میں چلا جاتا ہے صرف رمضان پانے کی وجہ سے۔ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے۔ محترم بھائیوں، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحیح ترغیب کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ فی اللیل والنہار عتقاء من النار، ہر روز دن میں بھی رات میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے ہر روز رمضان کی دن ہے یا رات ہے، اس کے لیے ایک دعا ہر روز ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دن میں دعا کرے یا رات میں دعا کرے، ہر روز ایک دعا قبول ہونے والی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، رکھ دی۔ تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہر روز ایک دعا ہماری قبول ہونی ہی ہونی ہے، چاہے وہ دن کے اندر کریں چاہے وہ رات کے اندر کریں، دعوت مستجابہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دعا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر روز رمضان کے ہر روز دن ہے یا رات ہے، دن کو کرے یا رات کو کرے، ایک دعا ضرور بضرور انسان کی قبول ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی گارنٹی ہے؟ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی، کوئی شک اور شبہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنے رب سے 30 دن ہیں، 30 ایسی دعائیں مانگے جو آپ کی دل کی تمنائیں ہیں، جو آپ کے دل کی خواہشیں ہیں، 30 دعائیں 30 دنوں کے اندر اپنے رب سے قبول کرو گے، 30 دنوں کے اندر۔ تو محترم بھائیو، یہ مہینہ جو ہے جہاں رحمتوں والا مہینہ ہے، جہاں برکتوں والا مہینہ ہے، جہاں مغفرت والا مہینہ ہے، جہاں درجات کی بلندی کا مہینہ ہے، جہاں دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے، وہاں محترم بھائیو یہ جہنم سے آزادی والا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ، ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وذلك فی کل لیلۃ، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے، ہر افطاری کے وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب محترم بھائیو، ایک شبہ جو لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے ضعیف حدیث کی وجہ سے، عموماً آپ دیکھتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے ٹی وی وغیرہ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں سب کے اوپر جو ہے وہ ایک حدیث گردش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ پتہ نہیں رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جنت سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ حدیث بہت زیادہ گردش کرتی ہے، بہت زیادہ لوگ علماء بیان بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ اس کو شیئر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جو حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اس کو بیان کرنا تو دور کی بات، اس کو پھیلانا دور کی بات، اس کو سننا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے، اور ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتائی ہوئی وعید کا شکار نہ ہو جائیں، جو صحیح مسلم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حدث عنی حدیثا، جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے
جو میں نے معلوم عقل جو میں نے نہیں کہی ہوتی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور جو شخص جو ہے اس نے حدیث خود نہیں بنائی، جھوٹی حدیث خود نہیں گڑھی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یار یہ روایت ضعیف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، پھر بھی اس کو آگے شیئر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کو گڑھنے والا، بنانے والا، اس جھوٹی حدیث کو گڑھنے والا، بنانے والا اور یہ آگے شیئر کرنے والا جان بوجھ کر یہ دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، یہ جرم میں برابر کے شریک ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کوئی بھی حدیث ہو علماء سے ہیلپ لیا کریں، مدد لیا کریں۔ آپ کے پاس آئے پوچھیں کہ قاری صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اگر وہ کہیں کہ صحیح ہے پھر ان کی ذمہ داری ہے، پھر آپ اس کو شیئر کریں، اسٹیٹس پر لگائیں، اس کو بیان کریں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن ایک حدیث ضعیف ہے، آپ کے علم میں آ گئی کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر محترم بھائیوں قطعاً نہ اس کو شیئر کریں، نہ پھیلائیں، بلکہ دوسروں کو بھی منع کریں۔ اور یہ روایت اس کے مقابلے میں تو وہ صحیح روایتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ صحیح بھی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ رمضان کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ اب کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ کیا ہے جی؟ رحمت ہے، حالانکہ فتحت ابواب الرحمہ، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں ہی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخر رمضان تک یہ رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 دنوں کے بعد یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، رمضان سارے کا سارا مہینہ رحمتوں والا ہے، صرف 10 دن رحمتوں والے نہیں، سارے کا سارا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہ بات صحیح ہے، اس کے اندر زیادہ فضیلت ہے یا وہ 10 دن صرف فضیلت، 10 دن کے اندر رحمت ہوتی ہے بس وہ فضیلت والے ہیں؟ محترم بھائیوں وہ ضعیف بھی ہے اور اس کے اندر فضیلت بھی کم ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور پورے مہینے میں کھلے رہتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں۔ اور دوسری بات کہی جاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ اور محترم بھائیو سارے کا سارا مہینہ ہی مغفرت والا ہے، سارے کا سارا مہینہ۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ پورے کا پورا مہینہ جو ہے وہ مغفرت والا مہینہ ہے، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی مغفرت والی ہے۔ اور محترم بھائیو کہا جاتا ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور محترم بھائیو ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ ہر روز رمضان کا ہر دن جو ہے، ہر رات جو ہے وہ جہنم سے آزادی والی رات ہے۔ ہر روز مغرب کے وقت، افطاری کے وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ہر رات ایسا ہوتا ہے، جہنم سے آزادی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف آخری 10 دنوں میں جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت کو نہ بیان کیا جائے، نہ اس کو شیئر کیا جائے، نہ اس کو سنا جائے اور نہ اس کو سنایا جائے۔ تو یہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس کی رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ